ایک محنتی کسان اپنے کھیتوں کے پاس ایک چھوٹے سے کچے گھر میں رہتا تھا۔ دن بھر سخت دھوپ، مٹی اور تھکن کے باوجود وہ کبھی شکایت نہیں کرتا تھا۔ بیلوں کو جوت کر وہ بڑے پیار سے زمین تیار کرتا اور ہر پودے کو اپنے بچوں کی طرح سنبھالتا۔ یہی اس کی زندگی، یہی اس کا فخر تھا۔ ایک رات وہ دیر تک کام کر کے گھر واپس جا رہا تھا۔ آسمان پر گہرے بادل تھے، ہوا نمی سے بھری ہوئی اور جنگل کی طرف سے عجیب سی سسکاری سنائی دے رہی تھی۔ پہلے اس نے نظر انداز کیا، مگر پھر اچانک ایک ٹھنڈی لہر اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ درختوں کے پتے زور سے سرسرانے لگے۔ کسان رک گیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کی طرف دیکھ رہا ہو۔ اچانک اس کے سامنے ایک لمبا کالا سایہ ابھرا، پھر وہ سایہ آہستہ آہستہ ایک خوفناک عورت میں بدل گیا۔ سرخ آنکھیں، بکھرے بال، پھٹے ہوئے کپڑے اور ناخن جن کی چمک چاندنی میں بھی خوف پھیلا رہی تھی۔ وہ ڈراؤنی آواز میں بولی، انسان، یہ زمین اب میری ہے، فوراً یہاں سے چلا جا۔ کسان پیچھے ہٹا، مگر فوراً خود کو سنبھالا۔ یہ زمین میرے باپ دادا کی محنت سے بنی ہے، میں اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ چڑیل غصے سے ہوا طوفان بن گئی، مٹی اڑنے لگی اور پاس کا درخت زور سے ہلا۔ اس کی ایک موٹی شاخ ٹوٹ کر زمین پر گر گئی۔ کسان سمجھ گیا، یہ کھیل آسان نہیں۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا، جو بھی ہو جواب دینا پڑے گا۔ اگلی رات وہ گاؤں کے نیک بزرگ کو ساتھ لے آیا۔ چاند آدھا ڈوبا ہوا تھا اور فضا میں پراسرار خاموشی تھی۔ جیسے ہی دونوں کھیت کے بیچ پہنچے، اچانک چڑیل چیختی ہوئی نمودار ہوئی۔ تم دوبارہ آ گئے، میرے منع کیا تھا، بزرگ نے مضبوط آواز میں کہا۔ یہ زمین کسی ظالم کی نہیں، محنت کرنے والوں کی ہے۔ پھر انہوں نے دعا پڑھنی شروع کی۔ چڑیل کے چہرے کے نقش بگڑنے لگے، اس کی آواز بھاری سے پتلی ہونے لگی، اس کے بال ہوا میں اڑنے لگے جیسے وہ خود ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہو۔ وہ کود کر کسان پر جھپٹنا چاہتی تھی، مگر دعا کی آواز بڑھتی گئی اور چند لمحوں بعد وہ دھوئیں کی طرح ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ ہوا تھم گئی، جنگل خاموش ہو گیا، فضا میں وہی پرانی سکون کی خوشبو واپس آ گئی۔ کسان نے سجدے میں گر کر شکر ادا کیا۔ اس رات کے بعد چڑیل کبھی واپس نہیں آئی، اور گاؤں والے آج بھی اس راستے سے گزرتے ہوئے کہتے ہیں، برائی کتنی بھی طاقتور ہو، محنت، ہمت اور نیکی کے سامنے آخر کو ختم ہو جاتی ہے۔